اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ palmis.pk میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ اب سے انشاءاللہ ہم ہر اتوار کو ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے، جس میں ہم جو ہے وہ لوگ جنہوں نے فارمز کے تھرو ڈیٹا ہم تک پہنچایا ہوگا ان کی فری پامسٹری سروس ان کو پرووائڈ کریں گے۔ دوستو، کیا آپ کنفیوز ہیں؟ کیا آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں؟ کیا آپ پریشان ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کی زندگی کس طرح چل رہی ہے؟ کیا آپ ڈپریشن کا شکار ہیں؟ کیا آپ کو سلوشنز چاہیے اپنے مسائل کے؟ کیا آپ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے درمیان قید سے ہو گئے ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ کے لیے کون سی فیلڈ بہتر ہے؟ فری palmis.pk آپ کی ہیلپ کرتی ہے، آپ کو گائیڈ کرے گی، آپ کو پروف بتائے گی کہ آپ کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری۔ کو ایک فارم کا لنک ملے گا اس کی ڈسکرپشن میں، اس کو کلک کریں۔ ایک فارم، ڈیٹا گیدرنگ فارم اوپن ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے بیسک انفارمیشن دینی ہے، جیسے نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، اپنے ہاتھوں کی امیجز، فیس امیج ضروری نہیں ہے۔ پھر آپ نے سروس ٹائپ بتانی ہے، پیڈ یا فری۔ اس کے بعد پیڈ سروس اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت سب سے سستی پیڈ سروس ہے۔ اس میں ہم جسٹ آپ سے $5 لیں گے، اور اس میں آپ کے پاس، پریزنٹ اور فیوچر کے جو ہیں بہت ساری کیوریز کے متعلق ہم آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ پلس اس میں 30 منٹ کی ایک لائیو کال ہوگی، اس میں جو بھی کچھ آپ نے پوچھنا ہوگا، جو بھی کچھ آپ کی کیوریز ہیں، جو آپ چاہتے ہیں جاننا، وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ فری سیکشن کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس میں کچھ کیٹیگریز دی گئی ہیں، آپ 2 کوسچن کر سکتے ہیں۔ ان 2 کوسچنز کے مختصر جواب ہم آپ کو دیں گے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، ہر ہفتے 10 سے 15 بندوں کو یہ ہم اس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ جی، ہمارے لسٹ میں پہلا جو بندے ہیں ان کا نام ہے وسیم صاحب۔ وسیم صاحب کی ڈیٹ آف برتھ 2002 ایئر ہے۔ موبائل نمبر کے اینڈ پہ جو ہے 55 آتا ہے، اور آپ نے پوچھا ہے لو اور منی کے حساب سے۔ دیکھیں، پیسے کی ایز سچ ہم کیلکولیٹ نہیں کرتے، ہم اس کو لک کے ساتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی لک اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس تھوڑے پیسے بھی کافی آپ کو فائدہ دے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارا پیسہ بھی آپ کو پراپر عزت اور وہ معیار نہیں دیتا جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کے جی ہاتھ میں مطلب سمجھ لیں آپ کی جو میرج ہوگی، لو میرج ہوگی، ٹھیک ہے جی، پر اس میں ایک ٹوسٹ بھی شو ہو رہا ہے۔ اور منی آپ کی جو ہے وہ آفٹر 35 ایئرس جو آپ چاہتے ہیں، مطلب کہنے کا مطلب ایک جو لگژری لائف کی جو آپ خواب دیکھتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، وہ آفٹر 35 ایئرس، مطلب 30 کہہ لیں، اس میں جو ٹینیور چینج ہو رہا ہے نا آپ کی لک کا، وہ آپ کے لیے گڈ نیوز لے کے آئے گا جی۔ سیکنڈ ہے ہمارے پاس مس شفق۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے، ڈیٹ آف ایئر جس کو مطلب 2002 ہے۔ ان کے موبائل کا آخری جو نمبر ہے وہ 9 آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرج کا پوچھا ہے انہوں نے، اپنے ایجوکیشن اور کیریئر کا پوچھا۔ میرج میڈم آپ کی ارینج ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی مطلب ہیپی میرج کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ ایجوکیشن آپ کی مطلب جو آپ چاہتی ہیں، سوری ٹو سے، وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گی، لیکن ٹھیک ہے، آپ کی ایجوکیشن مطلب اٹس ناٹ ٹو بیڈ، لیکن جو آپ چاہ رہی ہیں کہ ایک ایجوکیشن کے حساب سے جو آپ کیریئر چاہ رہی ہیں، وہ کرنٹلی نظر نہیں آ رہا۔ تیسرے نمبر پہ جی ہمارے پاس ہے مس امینہ۔ ڈیٹ آف برتھ 1992 ان کا ڈیٹ آف ایئر ہے۔ آخری ورڈ جو ہے وہ موبائل نمبر کا، وہ بھی 9 ہے۔ انہوں نے ہیلتھ کے بارے میں پوچھا ہے اور کڈس کے بارے میں پوچھا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، میرا خیال ہے ان سے فون پہ بھی میری کبھی بات ہوئی تھی، یا چلے میں ویسے بتا دیتا ہوں۔ میڈم آپ کے ہاتھ میں 3 سے 4، چوتھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اینڈ والا مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، لیکن 3 تو کلیئرلی پڑے جا رہے ہیں، مطلب 3 سے 4 جو ہیں وہ ماشاءاللہ بچے آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو بچے ہوتے ہیں یہ مرد کے نصیب کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ کے ہاتھ میں بھی ان کی اولاد کی لکیریں ہیں۔ 3 سے 4 ہوں گے، زیادہ اس میں لڑکے ہیں۔ زیادہ لڑکوں کا مطلب اگر آپ کے 4 بچے ہوں گے تو اس میں 3 لڑکے ہو سکتے ہیں، پہلی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کا میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہیلتھ کنڈیشنز آپ کی تھوڑی سی جو ہیں وہ مسائل کو شو کر رہی ہیں۔
اس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. مطلب آپ کی ایج کے حساب سے آپ کی ہیلتھ کنڈیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس پہ توجہ دیں. یہ ود ان 2023 مطلب ود ان 3 ایئرس یہ آپ کو پرابلمیٹک بھی ہو سکتا ہے. جی اگلا جو نمبر آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس مس سحر. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کا جو ایئر ہے 1987 ہے. موبائل کا آخری جو ہے نمبر وہ 6 ہے. آپ نے بھی میرج کے بارے میں پوچھا اور کڈس کے بارے میں پوچھا, ٹھیک ہے. کڈس آپ کے ہاتھ میں ابھی کڈس کی لکیریں کلیئر نہیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو آپ کے علم الاعداد کے حساب سے تو یہ آپ کے ابھی تک 2 بچے شو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہ پاسبل ہے کہ شادی سے تھوڑا سا لیٹ ہو, مطلب کچھ لوگ ان کی شادی کے پہلے سال بچہ ہو جاتا ہے, کسی کا 2-3 سال 4 سال ڈیلے ہوتا ہے, لیکن 2 بچے تو اللہ کا شکر ہے آپ کے ہاتھ میں ہیں. جی نیکسٹ ہیں جی یاور صاحب. ان کی جو ایئر ہے ڈیٹ آف برتھ وہ 1986. موبائل کے آخری جو ورڈز ہیں وہ ہیں 1-2. آپ نے بھی پوچھا ہے میرج کا اور لک کا. لک ماشاءاللہ بھائی آپ کی بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ایک سٹارٹ چاہیے. بعض اوقات لک اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی ایک چانس ملتا ہے آپ کو جو آپ کے لیے بڑا لکی ثابت ہوتا ہے. تو میرے کیلکولیشن کے حساب سے وہ ٹائم ہے, یہی وہ ٹائم کنٹینیو ہو رہا ہے. تو یا تو آپ کا لک جو ہے وہ مطلب آپ کی کوئی کرنٹلی کوئی جاب سٹارٹ ہوئی ہو, یا آپ نے کوئی بزنس شروع کیا ہو, جون سا بھی, وہ انشاءاللہ آپ کو اوپر لے کے جائے گا, ٹھیک ہے. نہیں تو ود ان 6 منتھ میکسیمم نیکسٹ ایئر اس وقت تک پہلے آپ کی جو لک ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جو لک لائن جو ہے وہ آپ کو اس پیریڈ میں لے جائے گی جس میں آپ کے بہترین آپ جو چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے گا. میرج کے حساب سے جی آپ کی میرج جو ہے وہ لو میرج ہے. لو میرج میں ایک بات یاد رکھیں, بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ شادی والدین کی مرضی سے ہوتی ہے. جو والدین کی مرضی سے ہوتی ہے وہ ارینج میرج, جو آپ کی مرضی سے ہوتی ہے وہ لو میرج. لیکن اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کی مرضی کی شادی تھرو والدین پرمیشن, تو اس کو ہم ارینج بھی بولتے ہیں. آپ اس کو لو بول سکتے ہیں, لیکن میں اس کو ارینج بولتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کی شادی مطلب آپ کی فیملی کی رضامندی کے ساتھ ہے اور ہیپیلی لائف ہے, گھبرانے والی بات کو. جی نیکسٹ ہے جی شاہ زیب شبیر صاحب. شاہ زیب صاحب کی ڈیٹ آف ایئر ہے 1995. آپ موبائل کے آخری نمبر ہیں جی 21. آپ نے ٹریول کا پوچھا ہے اور منی کا پوچھا ہے. اچھا بھائی مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے نا, ان کا جو میں نے ریڈ کیا ہے ان کے ہینڈ لائنس, ان کا ایک ٹریول شروع ہوگا. یا تو بھائی آپ ریسنٹلی ٹریول کریں گے, مطلب اینڈ آف دس ایئر یا اگلے سال کے شروع میں یا میکسیمم مڈ فرسٹ ہاف میں ایک ٹریول آپ کا ہوگا. تو اس کے بعد سے جو ہے نا آپ کی وہ لک لائن وہ اوپن ہو جائے گی. ٹریول کے ساتھ ہی آپ کی لک لائن ہے, مطلب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں. میرا اندازہ ہے کہ شاید آپ کا ٹریول جو ہے نا پہلی جو ہے وہ گلف والی سائڈ پہ کہیں پہ ہو. پہلے 6 مہینے تھوڑے سے مشکل ہوں گے, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ حالات آپ کے بہتر ہو جائیں گے. پیسہ لک دونوں چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی. جی اگلا ہے جی مس مریم. ڈیٹ آف برتھ کا ایئر ہے 1998. موبائل کا لاسٹ والا جو ورڈ ہے وہ نمبر ہے وہ 6 ہے. آپ نے بھی میرج کے بارے میں پوچھا اور کڈس کے بارے میں پوچھا. آپ کی ارینج میرج ہے جی. کڈس کا ابھی تک آپ کی لکیروں سے کوئی واضح نہیں ہو سکا. مطلب بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ تصویر کے اندر وہ لکیریں اتنی کلیئر شو ہوتی نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بچے ہیں. تو دوبارہ تصویر آپ سینڈ کریں کسی ایچ ڈی کیمرے سے, پھر پتہ چلے گا. اس ٹائم مجھے نہیں پتہ چل رہا. لاسٹ پہ جی ہمارے پاس 2 انٹریز ہیں جی. ایک انٹری ہے مس رومیسا. مس رومیسا کا جو ایئر ہے وہ 1999 ہے. اور آپ نے جو کویسچنز ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں تھے وہ سلیکٹ نہیں کیے, بلکہ آپ نے جہاں موبائل نمبر لکھا جاتا ہے وہاں پہ آپ نے کویسچن لکھے ہوئے ہیں. میرج ٹائم بھی بتائیں, چلڈرن کا بھی بتائیں, ان کا ٹائم بھی بتائیں, اور کب ہوگی شادی اور کس سے ہوگی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں.
میڈم شارٹ آنسرس میں اتنی ڈیٹیل میں تو جو ہے نا وہ بتایا نہیں جا سکتا. پہلی چیز آپ ڈراپ ڈاؤن لسٹ سے دیکھیں اور پن پوائنٹ کریں جو پوائنٹس وہاں دیے گئے ہیں ان میں سے صرف 2 پوائنٹس کو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو ہاتھ کے جو پرنٹ تھے وہ بھی کلیئر نہیں ہے, کٹے ہوئے ہیں ایک سائڈ سے نا, مطلب کمپلیٹ پکچر نہیں ہے, تو یہ ریڈیبل نہیں ہو سکتی. آپ کائنڈلی اپنا دوبارہ بھجوائیں ڈیٹا, اس ڈیٹے کو کرنٹلی میں ریڈ نہیں کر سکتا. لاسٹ میں ہے جی ریحان صاحب. ریحان صاحب نے جب ڈیٹا بھیجا ہے اس میں ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے جی 27 اپریل 2020. میں پہلے سمجھا کہ شاید غلطی سے آپ نے 2020 کی لکھ دی ڈیٹ. پھر آپ نے پوچھا ہے کہ جی ہیلتھ کا بتا دیں, ایجوکیشن کا بتا دیں, کیریئر کا بتا دیں. تو تصویر جو ہے وہ ایک 1.5 سال کے بچے کی ہے اور ہاتھ بھی 1.5 سال کے بچے کی تصویر ہے. تو آئی واز شاکڈ کہ 1.5 سال کے بچے بھی کیمسٹری کی وہ لکیر کے لیے رابطہ کریں گے. اینی ہو بھائی, جب تک آپ کی ایج ایٹ لیسٹ 18 سال نہیں ہو جاتی تب تک لائن جو ہیں وہ بننے کے پروسیس میں ہوتی ہیں, اس لیے ہم ان کو ریڈ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی اس وقت تک کوئی سینس ہوتی ہے. تو آپ ویٹ کریں, 18 سال کے بعد کسی بچے کی تصویریں دوبارہ بھجوائیے گا, انشاءاللہ میں اس کو فری ریڈ کروں گا اگر زندگی رہی تو. ویڈیو کے اینڈ پہ میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس چینل کو شروع کیے ہوئے میرے حال ہے مجھے شاید 1 ہفتہ ہو گیا, ہفتہ 10 دن ہو چلے ہیں آلموسٹ. تو مجھے فیس بک کے پیجز سے, میرا جو ویب پیج ہے pamix.pk وہاں سے, اور میرے موبائل پہ تقریباً 2 ہفتے میں 45 سے زیادہ کیوریز آئی ہیں. جو لوگ اپنا ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں, یہ وہ کیوریز ہیں جو کہ روحانی ایڈوائس کے علاوہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ کیوریز ہیں. یہ مجھے تقریباً 45 آلموسٹ آئی ہیں, جس میں سے صرف 10 یا 12 بندوں نے تھرو فارم مجھے ڈیٹا بھیجا ہے. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جب تک ڈیٹا تھرو فارم نہیں آئے گا اس کو ہم ریڈ نہیں کریں گے. میں ریڈ اس کو نہیں کروں گا, صرف اسی ڈیٹا کو ریڈ کیا جائے گا جو تھرو فارم مجھے ملے گا, تاکہ وہ ایک پروپر ایک ہمارا پروسیجر بنا ہوا ہے. اس پروسیجر کے تھرو آپ فارم کو کلک کرتے ہیں, اس میں ڈیٹیل بھجواتے ہیں, وہ ڈیٹیل مجھے ملتی ہیں اور اسی ویک میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اگر کسی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکوں گا تو میں ویسے آپ کو وائس میں جواب دے دوں گا یا تھرو ای میل آپ کو بتا دوں گا. لیکن ویسے آپ ڈیٹیل بھجوا دیں اور مجھے میسج کرتے ہیں ادھر ہی بتا دیں جی ادھر نہیں, میرا فارم نہیں اوپن ہو رہا, تو یہ چیزیں فارم کیسے اوپن ہوگا سب ڈیٹیل میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے, اس کو دوبارہ دیکھیں. تھرو فارم جو ڈیٹا آئے گا اسی کو ریڈ کیا جائے گا, اور یوٹیوب کی سبسکرپشن بھی لازمی ہے. میں اگر فری آپ لوگوں کے ہاتھ ریڈ کر رہا ہوں تو مجھے ایٹ لیسٹ یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ ہاں میرا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کی سبسکرپشن بڑھ رہی ہے. مطلب مجھے اتنا سا فائدہ آپ سے چاہیے. دوسرا, آپ مجھے اپریشیٹ کر سکتے ہیں میری ویڈیوز کو, میری سروس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اسی ہفتے ایک ویڈیو میں کر رہا ہوں حمزاد کے متعلق. حمزاد کیا ہوتا ہے, کس طرح اس کو قابو کیا جاتا ہے, اس سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو جادو جنات کا شکار ہیں ان کی آڈیوز, مطلب پورا ان کا مسئلہ ایک آڈیو میں آئے گا, پھر میں اس کا جواب دوں گا. یہ بھی انشاءاللہ اسی ہفتے میں اپلوڈ کروں گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. شکریہ.